Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں ڈرائیے نزدیک آنے والی مصیبت کے دن سے جبکہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور وہ گھٹ گھٹ رہے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی دوست حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ان کو. اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت بڑے اونچے مرتبے والا ہے، عرش کا مالک ہے. وہ وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے نازل فرماتا ہے، اسے نبی بناتا ہے تاکہ وہ آخرت کے دن سے ڈرائے، جس دن کے لوگ سب کے سب بالکل ظاہر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوگی ہی نہیں. اس دن اللہ پوچھے گا کہ کس کی بادشاہت، تو جواب پھر یہی ملے گا کہ اللہ کی بادشاہت جو اکیلا ہے اور بڑی طاقت اور قوت والا ہے. اس دن اللہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. گزشتہ آیت میں ایک بات اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی کہ لِيُنذِرَ یوم الطلاق. نبی کو اللہ نے بھیجا اور وحی ان کے پاس بھیجی اس لیے کہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں. اور یہاں پر سیدھا سیدھا گویا نبی کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈرائیے. پیغام کا مقصد یہی ہے کہ نبی جو ہے آخرت کے دن سے ڈرائے، اس کی اولناکی سے ڈرائے، جو اس دن انجام ہونے والا اس سے ڈرائے. اور یہاں پر نبی کو پیغام ہی ڈائریکٹ دے دیا گیا کہ اب ڈرائیے. یوم الآزفہ، مصیبت جو آنے والی ہے اور بہت قریب ہے اس دن سے. قیامت کے مختلف نام اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. قرآن میں مختلف اعتبار سے قیامت کا ذکر کیا گیا. دو نام تو گویا یہی ذکر ہو گئے، ایک تو کہ یوم الطلاق ملاقات کا، حاضری کا دن، دوسرے کہ یوم الآزفہ آنے والی، قریب آنے والی مصیبت کا دن. اس کے علاوہ مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کے نام ذکر فرمائے. کہیں پر فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب آ گئی. کہیں پر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی. اسی کو دوسرے لفظ میں فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو جھٹکا اور زلزلہ ہوگا بہت عجیب و غریب چیز ہوگی. تو
تو مختلف اعتبار سے قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. یہاں پر فرمایا کہ آنے والی بہت قریب ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الساعۃ ادھیٰ و امر، قیامت اچانک آئے گی اور بہت جلد آنے والی. تو جو چیز بالکل یقینی ہو، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو جب بھی آنے والی چیز ہو وہ قریب ہی کہلاتی ہے، وہ دیر اور تاخیر اس نہیں کہلاتی. اور قیامت قریب ہے، اس کو اگر جو دنیا میں وقت موجود ہے اس سے موازنہ کیا جائے، اس وقت کے بارے میں جب وقت رک چکا ہوگا، تھم چکا ہوگا اور کوئی اس کی وہ نہیں ہوگی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو گزرنے والا وقت ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. بالکل ایسے کہ ایک کوئی چیز جو مستقل پائیدار ہے اور مضبوط ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور ایک ہی چیز آئی اور بالکل وہ بلبلے کی طرح آئی اور وہ چیز چلی جائے، دونوں کا موازنہ اگر کیا جائے تو موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ جو لازوال ہے، جو لازوال ہے یعنی جو ٹلنے والی چیز نہ ہو، ختم ہونے والی چیز نہ ہو، اس کو ختم ہونے والی چیز سے اگر موازنہ کریں گے تو ختم ہونے والی چیز کی حیثیت کچھ بھی باقی نہیں رہتی. تو اللہ نے مختلف اعتبار سے فرمایا، چونکہ یہ قریب ہے اس لیے فرمایا کہ بہت جلد آنے والی ہے. اس کا ایک تھوڑا سا عکس یہاں پر بیان فرمایا کہ اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غصے کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے اپنے اوپر غصہ کر رہے ہوں گے اور غصے کو گھٹ گھٹ کر پی رہے ہوں گے، کیونکہ اس دن بے بس اور مجبور ہوں گے، کچھ کر بھی نہیں سکتے. جس کو کہتے ہیں کہ صرف پیچ و تاب کھانا، صرف پریشان ہونا اور جھنجھلا جانا. اس دن کافروں کا کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. دو طرح کی بات ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ سفارشی پیدا ہو، پھر سفارشی کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، وہ ایک الگ بات ہے. اور ایک ہے کہ سفارشی ہی نہ کھڑا ہو. تو مومن کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ نے تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر. تو معلوم ہوا کہ اللہ سفارش کے لیے اجازت دے گا، اپنے جس بندے کو اجازت دے گا کہ سفارش کرو، اور وہ بندہ اس کی سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ رب العزت سفارش کرنا پسند فرمائے گا. یہ تو اللہ کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے کہ کس کو جنت میں کب داخل کرے گا اور کیوں داخل کرے گا اور کیسے داخل کرے گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. کچھ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ آسان حساب کتاب کے بعد جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جہنم ان کے اوپر واجب ہو گئی لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں اور کیا بولتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں، ان پر میرا رحم ہو، میرا کرم ہو. تو اللہ رب العزت نیک بندوں کو جو جنت میں جانے والے ہیں ان سے اشارہ کرے گا کہ تم سفارش کر لو. تو اللہ کی مرضی کے مطابق گویا وہ سفارش کریں گے. باپ اگر نیک ہے وہ اپنے اولاد کے لیے کر سکتا ہے، بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے کرے گا، حاجی کرے گا، وغیرہ وغیرہ. مختلف اعتبار سے جنتیوں کو گویا اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ تم اپنے ساتھ جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہو، لہذا سفارش کرو، ان کو ہم معاف کریں گے اور وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے. سفارش کے حق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس کے بعد یوں کہہ لیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں میں سے جس سے چاہے گا سفارش کروائے گا، اور پھر اپنے گنہگار بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اب رہا معاملہ کافروں کا، تو کافروں کا کوئی سفارشی کھڑا ہی نہیں ہوگا، کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جس کو وہ سفارشی سمجھتے تھے، جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارش کر دیں گے، یہ کام آ جائیں گے، وہ تو خود ان کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں جلنے کے لیے، ان کے دیوی دیوتا تو خود ان کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں جلنے کے لیے۔ اگر وہ انسانوں میں سے ہیں، جناتوں میں سے ہیں، تو ان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ فرض کر لیجئے مٹی کا مجسمہ ہے، سونے چاندی کا مجسمہ ہے، تو بہرحال سونا چاندی بھی اس کے اندر ڈالا جائے گا، وہ یہ مٹی کا مجسمہ بھی ان کے سامنے ڈالا جائے گا، اس کو دیکھ کر یہ کڑھیں گے، ہم تو ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے ہم گھٹنا ٹیکتے تھے، ان سے ہم نظر و نیاز کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور آج یہ ہمارے سامنے ہمارے بت خود کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ خود ہی ہمارے سامنے ہیں تو ہماری سفارشی کون ہوگا؟ لہذا ان کو خود مایوسی ہو جائے گی۔ اب اس غصے کو، وہ اس پیچتاب کو وہ برداشت کریں گے، کیونکہ کوئی چارہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا کوئی سفارشی ہی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی ہی نہیں کھڑا ہوگا کہ اس کی بات مانی جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ دلوں کے راز کو اور ساتھ میں آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ یہ گویا کہ برائی کی جڑ ہے، دلوں کا بھید اور آنکھوں کی خیانت، یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی برائی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ کسی اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام، کسی کی بیوی کی طرف نظر ڈالنا حرام، یا اللہ رب العزت نے جو چیز حرام کی ہے اس کا دیکھنا، اس کی طرف نگاہ ڈالی جائے، کنکھیوں سے اسے دیکھا جائے، یا یہ کہ کوئی غلط کام ہو اور آنکھوں سے اس کا اشارہ بھی کیا جائے، یہ بھی تو خیانت ہے۔ بھائی ایسا ہوتا ہے کبھی کہ سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک شخص بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو اپنا ہمنوا سمجھ کر آئے ہیں اور یہ کام کرانے کے لیے لائے ہیں، اور سامنے بات ہو رہی ہے اور ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں، ادھر سے جس کو ہم اپنا سفارشی بنا کر لے آئے، زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ان کا کام کر دیجئے، لیکن آنکھوں سے اشارے کر رہا ہے، نہیں ہونا نہیں چاہیے۔ اب سامنے والا آنکھوں کے اشارے کو سمجھ رہا، ہم اس کو تو نہیں دیکھ رہے جو پیچھے، اس کی آواز صرف سن رہے ہیں کہ سامنے والے سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن اشارے سے کنکھیوں سے کہہ رہا ہے نہیں۔ تو خائنۃ الاعین، یہ بھی تو نگاہوں کی خیانت ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے اور آنکھوں سے کچھ ہے۔ اس کے بعد دل میں کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ساری چیزیں اللہ اس پر گرفت فرمائے گا۔ مطلب ایک تو یہ کہ دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ جانتا ہے۔ بھائی ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم کو برائی کرنی ہے، تو جب تک وہ ہمارے دل میں ہے، ہماری خواہش میں، ہم نے اسے برتا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی خواہش کو، اسی غلط ارادے کو ہم نے حتمی شکل دے دی، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، تو چاہے ہم ڈائریکٹ اسے کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، اب ہماری اس پر گرفت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے برت لیا، اسے کر لیا۔ جب کر دیا تو اب اس میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ لہذا اب ہم دنیا میں بظاہر پاک و صاف تو ہو جائیں گے، کسی کی نگاہ میں تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ تو اللہ دونوں چیزیں جانتا ہے، دلوں کے بھید کو بھی اور نگاہوں کی خیانت کو بھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ فیصلہ بھی بالکل صحیح کرتا ہے۔ اب رہا معاملہ ان کا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی قوت
اور ان کے پاس بساط ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فیصلہ کیوں فرمائے گا؟ کیونکہ وہ سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کا سننا ایسا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے سننے سے رہ جائے، اور دیکھنا ایسا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو جائے۔ دونوں صفت اس کی دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنی صفات انسان کو بتائی۔ مثال کے طور پر ہمیں اللہ نے عقل دی، اللہ نے ہمیں نگاہ دی، ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے ہم وہی چیز دیکھتے ہیں۔ جو چیز ہم سے چھپ جائے، دور ہو جائے، اوٹ میں ہو جائے، ہم وہ چیز نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن ہم نے آلہ تیار کیا، ہم نے کیمرہ تیار کیا، کیمرہ ہم نے آن کر دیا، اب کیا ہوا؟ ہم وہاں پر موجود ہوں یا نہ ہوں، ہر چیز وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کیمرہ اپنا ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ دکھا رہا ہے۔ جب کوئی بات ہوئی ہم نے فوراً کیمرہ آن کیا، کیمرے میں ہمیں ہر چیز واضح طور پر نظر آتی چلی جا رہی۔ اس سے بڑھ کر ایک تو یہ کہ محدود ہوا، ایک دکان کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک آفس کے لیے، ایک کارخانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ محدود ہوا۔ لیکن ایک کیمرہ وہ ہے جس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں، یہ محدود بھی ہوتا ہے، سٹی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، ملک کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور پورے ورلڈ کے اعتبار سے بھی سیٹلائٹ کا ایک سسٹم ہے۔ اس سیٹلائٹ سے گویا کہ پوری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنی نگاہ میں ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو امریکہ جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سب کچھ اپنا وہ کر رہا ہے، اور جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک حد تک اگر جانا جائے، سمجھا جائے تو یہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ایسی ہے کہ اس سے ہم پوری کائنات پر ہر وقت ہم نظر کرتے ہیں، اور فوٹیج کو بڑا کرتے ہوئے، زوم کرتے ہوئے ہم جو چاہتے ہیں اسے بالکل طور پر، اچھے طور پر اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں اتنی عقل دے دی کہ ہم آلات کے ذریعے ہم کائنات میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں، ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، اس پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ تو اللہ کا کیمرہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن وہ ہوگا، زلزلے والا دن وہ ہوگا جس دن کی زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ خطہ، یہ ٹکڑا بیان کرے گا، فلاں وقت میں یہ یہاں پر موجود تھے، یہ ہو رہا تھا۔ ہم یہاں سے گھر گئے، ایک ایک قدم کی ہماری خبر یہ زمین دے گی۔ ہم نے گھر میں کیا کیا، گھر سے باہر کیا کیا، دکان میں کیا کیا، یا میدان میں کیا کیا، یا جہاں پر بھی ہم نے جو کچھ کرنا کیا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یہ زمین ایک ایک چیز ہماری بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو اللہ کا کیمرہ کتنا خطرناک، فرمایا کہ جب انسان جب گواہی جھٹلائے گا تو اس کو اس کے فوٹیج، اس کی تصویر، اس کے کرتب کہہ لیجئے اس کے، اور اس کی چلتی پھرتی تصویر دکھائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن کے تمام لوگ مختلف ہو کر، الگ الگ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جا سکے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی، بدی کی، وہ بھی وہ دیکھے گا۔ تو یہ اللہ کا کیمرہ ہے۔ تو ہمارا کیمرہ جب نظر رکھ سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا کیمرہ، اس کی بنائی ہوئی کائنات اور زمین، وہ کیسے کر سکتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو وسیلہ اور ذریعہ ہے انسان کو دلاسا اور دلچسپ، کیا بولتے ہیں کہ تسلی دینے کا، کہ اللہ جو ہے فیصلہ فرمائے گا، اللہ اپنی طاقت اور قوت سے جیسا چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن انسان اگر اللہ
گواہیوں کے ذریعے فیصلہ نہیں فرمائے گا، اس کے بغیر فیصلہ فرما دے تو اس کو طاقت حاصل ہے، کر سکتا ہے، لیکن انسان اللہ پر بھی کہے گا نہیں ہم نے تو کیا نہیں، اللہ نے بلا وجہ ہمیں کر دیا، تو اللہ اس کا موقع انسان کو نہیں دے گا۔ وہ جتنا جھٹلانا چاہے آخرت میں جھٹلا دے، پھر اللہ ساری گواہیاں پیش کرانے کے بعد، گواہیاں دلوانے کے بعد پھر کہے گا میرے بندے بتا تیرے ساتھ میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، وہ اعتراف کرے گا پروردگار میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہم نے جو کیا ہے اسی کا بدلہ ہم کو مل رہا ہے، لہذا اچھے لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے اور آخرت میں ہم سب پر رحم فرمائے اور بہترین بدلہ اور جزا ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔